بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا ہے۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے آج ہی ہماری کلاس 11 نمبر کلاس ہے، جس میں 10 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین یہ ایک ایسی کتاب ہے، ریاض الصالحین، کہ جس میں وہ احادیث جمع ہیں جن کا تعلق انسان کی ایک ایسی زندگی سے ہے کہ جن کا جاننا سمجھنا ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جی امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں، کتاب الریاض الصالحین میں، ایک امت کے لیے ایک ایسا بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے احادیث کا، ایک ایسا یہ بڑا ذخیرہ ہے کہ امت پہ ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب ریاض الصالحین کو جمع کرنے کے بعد، اس میں احادیث جمع کرنے کے بعد، یہ امت پہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جتنی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، ان احادیث کا یقیناً امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے یہ احادیثیں جمع کر کے ہم تک پہنچائی ہیں، یقیناً ان سب کو اس کا صلہ ضرور مل رہا ہوگا۔ ابھی تک جو احادیث ہم پڑھ چکے ہیں اپنی اس کتاب کے متعلق، ان تمام احادیث کا کہیں نہ کہیں محور اس بات پہ ہے کہ انسان کو اللہ کے بارے میں، انسان کو نیک اعمال، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال میں جو کیے جاتے ہیں، ان میں انسان کے اندر اخلاص پیدا ہونا چاہیے، ان کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے، اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث اگر دیکھیں تو انما الاعمال بالنیات پہ تھی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ تھا۔ اگر دوسری حدیث دیکھیں تو اس میں بھی یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں ایک بہت بڑا جہاد کرنا، اس میں بھی اگر نیت صحیح ہے تو اللہ کے لیے انسان کا وہ عمل بھی تبھی قبول ہوگا۔ ہجرت جیسا بڑا عمل، اس کے لیے بھی نیت میں اصلاح ضروری ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ایک موقع پہ لوگوں سے فرمایا تھا کہ لوگوں، مدینہ میں جتنے بھی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، جو بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، وہ نیت کی وجہ سے تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہیں۔ اسی طرح ان احادیث میں ہمیں وہ حدیث بھی ملی تھی کہ ایک باپ نے صدقے کے لیے کچھ مال چھوڑا اور بیٹے نے جا کے اس مال کو اٹھا لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ، اے یزید جو تو نے نیت کی اللہ نے یہ پوری کر لی، اور بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے جو تو نے لے لیا اللہ تعالیٰ نے تیرا جو لے لیا وہ تیرے لیے۔ نیت کی وجہ سے اعمال کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال وقف کرنا چاہتے تھے، سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیسرے حصے تک مال وقف کرنے کا کہا،
اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تیرے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث میں ہم نے یہ بات بھی جانی تھی کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ یہ بھی ہم نے ان احادیث میں، گزشتہ احادیث میں پڑھ لیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں فی سبیل اللہ میں، وہ ہے اللہ کے راستے میں، اس کا جہاد سمجھا جائے گا جو کہ اللہ اس لیے قتال کرتا رہا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ دو مسلمان تلواریں نکل کے میدان میں آ جائیں تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ مقتول اس لیے جہنم میں جا رہا ہے کہ وہ بھی قتل کرنے پہ اتنا ہی دلچسپی رکھتا تھا، وہ بھی اتنا ہی قتل کرنے کے درپے تھا جتنا کہ مقتول تھا، تو دونوں جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ الگ بات ہے کہ اس کا وار چل گیا اور اس کا وار نہیں چلا، تو اس نیت کی وجہ سے مقتول کو بھی اتنا ہی گناہ مل رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ حدیث میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جو انسان نماز کے لیے اللہ کی خاطر مسجد میں جاتا ہے تو وہ نماز جو ہے وہ جو مسجد میں پڑھ رہا ہے وہ اس کی گھر کی نماز سے 20 سے یا 25 سے زیادہ گنا اجر و ثواب ملتا ہے اس نماز پہ جو گھر کی بجائے وہ مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اس سے آگے کے حدیث نمبر 11 پہ چل رہے ہیں، حدیث نمبر 11 پہ آج چل رہے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسائل ہمیں بیان کیے ہیں۔ حدیث نمبر 11 پہ ریاض الصالحین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث کی عبارت کچھ اس طرح ہے کہ وعن ابی العباس عبداللہ ابن عباس، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی کنیت بھی ابو العباس ہے، ان کی کنیت بھی ابو العباس ہے۔ ان کے مزید حالات ہم آگے ایک حدیث آ رہی ہے اس میں انشاءاللہ جانیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور ان کے بیٹے ایک عبداللہ تھے اور ایک عباس تھے، یعنی جس طرح ان کے بیٹے عباس ہیں اسی طرح ان کے بیٹے عبداللہ تھے۔ تو عبداللہ سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عباس سے آگے عبداللہ ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ فیما عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک وتعالی انہ قال ان اللہ كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ہم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 11 ہے ریاض الصالحین کی، اور حدیث نمبر 11 جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ احادیث کی کچھ کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے حدیث جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بولا جائے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے روایت کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث قدسی بولا جاتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث قدسی، یعنی ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہے ہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کی نسبت کر رہے ہیں، اس فرمان کی نسبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمان کی نسبت کریں کہ یہ بات میرے اللہ نے فرمائی ہے، تو وہ بات ہے، یعنی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت جب اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اب حدیث قدسی میں اور قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے جو کہ متعبد بالتلاوہ ہے، یعنی جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، جبکہ حدیث قدسی جو ہے اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں نہیں ہیں۔ اجمالی طور پہ ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن اجمالی طور پہ جو ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہوں۔ حدیث قدسی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آگے امت کو بتائی جاتی ہے، تو اس کو حدیث قدسی بولا جاتا ہے، اس کو حدیث قدسی بولا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالیٰ، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں۔ نیکیاں اور برائیوں کا حساب، کاؤنٹنگ کا طریقہ، گننے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے۔ ثم بین ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملۃ، کہ جس انسان نے ہم ارادہ کیا بحسنۃ، کسی بھی نیکی کا، نکرہ یعنی کسی بھی طرح کی نیکی کا جس انسان نے ارادہ کر لیا فلم یعملھا، اور اس نیکی کو عملاً کیا نہیں ہے۔ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں اپنے پاس لکھ لی، یعنی ان کے لکھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تعین کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ فمن ہم بحسنۃ، جس انسان نے بھی نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، اور اس نیکی کو عملی طور پہ پورا نہیں کیا ہے، کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ نے اس شخص کے لیے اپنے ہاں اس نیکی کو پورا کا پورا لکھ دیا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے اس کا اہتمام کیا اور اس میں عمل بھی کر لیا، إِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور پھر اس کا عمل بھی اس کے اوپر کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا جس کا ارادہ کیا تھا، نوٹ کریں اس بات کو، جس کا ارادہ کیا تھا
اس نیکی کی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 سے لے کے 700 گنا تک، اور 700 گنا سے بھی الی اضعاف کثیرہ، اور کئی زیادہ گنا تک اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ ایک نیکی ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ دی گئی، اور پوری کی پوری نیکی لکھ دی گئی۔ اگر اس پہ عمل کر لیا، اگر انسان نے اس پہ عمل کر لیا تو کتب اللہ 10 حسنات، تو اللہ اس ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا کے لکھے گا، اور 10 پہ ختم نہیں بلکہ 10 کی بجائے 700 گنا تک، اور پھر 700 گنا پہ ختم نہیں، الی اضعاف کثیرہ، آگے پتہ نہیں کتنا اور گنا تک، کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اس امت پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر وہ ہم بسیئۃ ارادہ کرتا ہے کسی بھی گناہ کا، کسی بھی برے کام کا، سیئۃ برائی کا، فلم یعملھا، اور پھر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، ارادہ کرنے کے بعد اس گناہ کو چھوڑنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ رہا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ فَعَمِلَهَا، اور اگر ارادہ کیا اس نے برائی کا اور پھر اس کو عملاً کر بھی لیا، تو کتبہ اللہ سیئۃ واحدۃ، تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ اس کا لکھ دیتا ہے۔ روایت ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی صحیح روایت، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ نے نیکیاں اور گناہ کے شمار کرنے میں انسان کے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور کم از کم بھی اگر نوٹ کر لیں تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں دہائیوں میں، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، اور گناہ لکھے جا رہے ہیں 1، 2، 3، 4، 5۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ قیامت والے دن جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں گی، اکائیاں 1، 2، 3 میں لکھے جانے والا عمل اس کے 10، 20، 30، 40 سے زیادہ بڑھ جائے، کتنا بد نصیب ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان موجود ہے اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ کے شمار کرنے کے جو معیار رکھے ہیں وہ یہ ہے۔ اس حدیث کے الفاظ میں ذرا غور کیجئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک فمن ہم بحسنات، یہاں پہ لفظ ہے ہم۔ یہ ہم جو ہے نا، ایک ہوتا ہے ارادہ، ابتغاء، ہم۔ یہ ہم لفظ ہے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اہتمام کرنا۔ فلانے نے ہماری دعوت کا اہتمام کیا ہے، ہمارے لیے فلاں انتظام کیا ہے، فلاں اہتمام کیا ہے۔ اسی اہتمام سے لفظ ہمہ سے نکلا ہوا ہے۔ تو جو ہوتا ہے نا نیت میں اور ارادے میں اور ہمہ یا ہمو میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک ہے سمپل ارادہ، اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر بھی اجر ہوگا، لیکن ایک ہے انسان کے دل میں ایک ہلکا سا وہم و گمان آیا اور اس نے جو ہے اس کو جھٹک دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں میں بتایا ہے، ان اللہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے
خطا اور نسیان کو مرفوع کر دیا ہے، اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ غلطی سے کچھ ہو گیا، غلطی سے کچھ خیال آ گیا، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اہتمام یا ہمہ کا معنی ہوتا ہے کہ ارادے کے ساتھ تھوڑا سا انسان نیکی کے لیے چل پڑے۔ سمپل ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ، اب میں ارادہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے تو میں احد کے پہاڑ کے برابر لوگوں میں خرچ کر دیتا ہوں، یہ ایک میرا ارادہ ہے، یقیناً ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اتنا بڑا اجر دے دے۔ لیکن ایک ہے کہ انسان تھوڑا سا اس کے لیے کوشش بھی کر لے۔ انسان نے ارادہ کر لیا رات کو اٹھنے کا، نماز کے لیے اٹھنا کیا تہجد کا، اور پھر وہ نہیں اٹھ سکا، اور جاگ آئی بھی لیکن تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند کا غلبہ سا ہو گیا۔ تو یہ ذہن رکھ لیں کہ لفظ ہمہ استعمال جو ہوا اس حدیث میں، ہمہ کا مطلب تھوڑا سا نیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ارادہ جس میں ایک سیریس پن کرنے کا ہو، پھر وہ انسان نہیں کر سکا۔ انسان نے ارادہ کیا کہ اس سال میں حج پہ جاؤں گا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے بھی جمع کیے یا اس کے لیے کچھ کر بھی لیا، لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ نہیں جا سکا۔ وہ رکاوٹ نہیں ہے کہ بڑی رکاوٹ، اور نہ ہی فل کوشش کی، لیکن ارادہ تھا۔ تو ایسا ارادہ جس میں کچھ سیریس پن موجود ہو، سیریس ہونا موجود ہو۔ میں اور آپ یہ تو ہزاروں سوچتے ہیں نا، کاش کہ میرے پاس حکومت ہوتی تو میں دنیا میں ایسے اسلام نافذ کر دیتا، کاش کہ میں ایسا، ارادہ تو پتہ نہیں کیا کر لے ہوتے ہیں۔ لیکن جس ارادے میں تھوڑا سا اہتمام یا تھوڑی سی کوشش شامل ہو، اس ارادے پہ اللہ تعالیٰ اس ارادے پہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور ارادے کے بعد اگر اس کام کو کر لیا تو پھر ایک کی جگہ پہ 10 نیکیاں، 10 نیکیوں پہ بھی بات ختم نہیں، پھر 700 گنا تک، اور پھر 700 گنا تک بھی بات ختم نہیں، الی اضعاف کثیرہ، پھر اس سے بھی آگے کتنے گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اس نیکی کو، جتنا انسان کے اندر اخلاص موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے اپنے ہاں اعمال کا، سورۃ ملک کی اگر آپ شروع کی آیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، دیکھا جائے کہ تم میں سے زیادہ اعمال کون کرتا ہے۔ نہیں، زیادہ مقصود نہیں ہے، مقصود اچھے انداز سے کرنا ہے، اچھے اہتمام سے کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان تہجد میں 4 رکعتوں کی بجائے 8 رکعتوں کی بجائے 20 رکعتوں کی بجائے 50 رکعتوں کی بجائے ایک اچھے طریقے سے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھ لے گا تو ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہو بنسبت اس کے کہ جو 50 یا 100 رکعتیں پڑھ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار عبادت کے اندر حسن، خوبصورتی، اخلاص، اچھائی، اہتمام، ان چیزوں کی بنا پہ اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ہمہ کا لفظ ہے، دل کے ارادے کا لفظ ہے، اس لیے اس حدیث کو نیت کے باب میں لایا گیا ہے۔ دوسری سائڈ پہ گناہ کا ذکر اس حدیث میں کہ جس انسان نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کرنے پہ اہتمام، تھوڑی سی کوشش کی ہے، پوری کوشش نہیں کی ہے۔ اگر گناہ کی پوری کوشش کر لی اور گناہ پورا نہیں کر سکا تو گناہ ملے گا، جیسے کہ پیچھے قاتل اور مقتول کی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ پوچھا گیا مقتول کیا قصور ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھائی کے قتل کرنے کا فل ارادہ رکھتا تھا، فل کوشش کی ہے۔ الگ بات ہے کہ اس کا وار نہیں چلا، دوسرے بھائی کا وار چل گیا، تو مقتول بھی اس کی بنیاد پہ جہنم میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ عمل تو پورا قاتل نے کیا ہے لیکن مقتول نے اس کے لیے فل کوشش کر دی تھی۔ اگر فل کوشش نہیں کی ہے، بس دل میں ارادہ ہوا اور سوچا میں کرتا ہوں لیکن نہیں کیا ہے، تو اس چھوڑنے پر بھی ایک نیکی مل جائے گی، ایک نیکی مل جائے گی، گناہ کا ارادہ چھوڑنے پر بھی
گناہ کا ارادہ چھوڑنے پر بھی ایک نیکی مل جائے گی. وَإِنْ هَمَّ فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور اس پہ عمل کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیتا ہے. ایک گناہ، 700 گناہ نہیں، 10 گناہ نہیں، کئی ہزاروں گناہ نہیں، ایک گناہ لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے حدیث نمبر 12 ہے. حدیث نمبر 12 عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے حالات پہ آگے بیان ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ہیں، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. ابو عبد الرحمن، اور چونکہ شروع میں عن آ رہا ہے تو ابو کی بجائے ابی ہو گیا ہے، وگرنہ عن اگر موجود نہ ہوتا تو یہ ابو عبد الرحمن ہوتے. ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور ان کو عزت سے مخاطب کرنے کے لیے، احترام دینے کے لیے عربی میں کنیت سے پکارا جاتا ہے. عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ انطلق ثلاث نفر ممن کان قبلکم. یہ حدیث لمبی ہے، اس کا میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا ہوں، دیکھتے جائیے. انطلق ثلاثۃ نفر، 3 آدمی چلے، 3 آدمی سفر پہ چلے. ثلاثۃ 3 نفر، 3 آدمی چلے. ممن کان قبلکم، کہ تم میں سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان میں سے، پہلی امتوں میں سے 3 لوگ کہیں سفر کر رہے تھے. حتی آواہم المبیت الی غار، یہاں تک کہ چلتے چلتے سفر میں ان کو کہیں رات کا پڑاؤ کرنا پڑا ایک غار میں. الی غار، کہ سفر کر رہے تھے، راستے میں رات کو سونے کے لیے ایک غار کے اندر آ گئے. غار کہتے ہیں پہاڑ کے اندر تھوڑی سے اندر کو راستہ سا بنا ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اس کے اندر آ کے اس میں رات گزارنے لگے. فدخلوہ، اس میں وہ غار میں داخل ہوئے. تو جیسے ہی غار میں داخل ہوئے، فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم، تو غار میں داخل ہوئے تو اوپر سے ایک پتھر سلیڈنگ کرتا ہوا، گرتا ہوا اس غار کے منہ کے اوپر آ کے رک گیا. فانحدرت صخرۃ، ایک بڑا سا پتھر جو ہے وہ لڑکتا ہوا، انحدرا یعنی گرتا ہوا اس پہاڑ سے. فسدت علیہم الغار، تو اس پتھر نے اس غار کو ان تینوں پہ بند کر دیا. فقالوا، تینوں نے کہا، انہ لا ینجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم. تینوں نے کہا کہ تمہیں نہیں نجات دے سکتا اس پتھر سے اللہ تعالیٰ، کوئی بھی، یعنی اس پتھر سے تمہیں کوئی نہیں نجات دے سکتا، الا یہ کہ ان تدعوا اللہ، تم اللہ سے دعا کرو، بصالح اعمالکم، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کرو. بصالح اعمالکم، اپنے صالح اعمال کے بدلے میں، با یہاں بدلے کے لیے ہے. اور یاد رکھ لیں کہ انسان اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کے، اعمال کو ذریعہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر سکتا ہے. اے اللہ میں نے فلاں نماز تیرے لیے پڑھی تھی، اے اللہ اس نماز کے بدلے، اس نماز کے وسیلے، اس نماز کے صدقے، اس نماز کے ذریعے اے اللہ میرا آج کا یہ کام پورا کر دے. ایسی دعا کرنا جائز ہوتا ہے. تو انہوں تینوں نے کہا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، اپنے نیک اعمال کے بدلے دعا کرو. قال رجل منہم، ایک آدمی نے ان میں سے کہا، اللہم کان لی ابوانی شیخانی کبیرانی. ایک نے کہا اے اللہ، کان لی ابوانی، میرے 2 والدین تھے، دونوں میرے ماں باپ تھے، شیخانی کبیرانی، بوڑھے تھے. وکنت لا
فَأَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، اور فرماتے ہیں کہ میں ان سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو سے پہلے شام کا دودھ جو ہے وہ ان سے پہلے کسی بھی گھر والے کو کسی بھی کو میں نہیں پلاتا تھا۔ اغبق یغبق کا معنی ہوتا ہے شام کا دودھ پلانا۔ غبقہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے غین باقا، غبق جیسے ہوتا ہے نا غاسق غسق، تو اسی سے ہے، اس سے ملتا جلتا ہے غبق، شام کا دودھ۔ تو شام کے وقت کا دودھ جب میں آتا تو وہ نہیں پلاتا تھا قبلہما ان دونوں سے پہلے اہلن ولا مالا، نہ اپنے گھر والوں کو نہ کسی اور مال کو۔ فنآ بی طلب الشجر یوما، تو ایک دن اپنے اس بکریوں کے ریوڑ نے درختوں کی تلاش میں دور چلا گیا۔ فنآ، نآ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، بی مجھے، طلب الشجر درختوں کی تلاش نے، یعنی اپنے جانوروں کے چارے کے تلاش میں دور چلا گیا۔ فلم ارح علیہما حتی ناما، تو میں واپس نہ لوٹا۔ اراحہ یرح کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹنا، نہ میں واپس لوٹا حتی ناما، یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ فحلبت لہما غبوقہما، تو میں نے ان کے لیے دودھ نکالا، جو کہ شام کا دودھ ہوتا ہے، بکریوں سے وہ دودھ نکالا جاتا تھا۔ فوجدتہما نائمین، تو میں نے اپنے ماں باپ کو سویا ہوا پایا۔ فکرہت ان اوقظہما، میں نے انہیں جگانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وان ابقق قبلہما اہلا ومالا، اور نہ ہی میں ماں باپ سے پہلے اپنے دوسرے بیوی بچوں کو دودھ پلا دوں، اس کو بھی میں نے اچھا نہ سمجھا۔ فلبثت والقدح علی یدی، میں کھڑا رہا اور برتن دودھ کا میرے ہاتھوں میں تھا۔ انتظر استيقاظہما، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ حتی برق الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ والصبیۃ یتغاضون عند قدمی، اور میرے بچے جو ہیں وہ یعنی میرے بچے جو ہے وہ میرے قدموں کے پاس دودھ کے انتظار میں دیکھتے رہے، بلبلاتے رہے نظروں سے، اور میں اپنے ماں باپ کو جگانا بھی نہیں چاہتا ہوں اور اپنے بچوں کو اس سے پہلے دودھ بھی نہیں پلانا چاہتا ہوں۔ والصبیۃ یتضاغون عند قدمی، میرے قدموں کے پاس۔ فاستيقظا، وہ فجر کے ٹائم میرے ماں باپ اٹھے۔ فشربا غبوقہما، انہوں نے دودھ پیا، انہوں نے اس وقت اٹھ کے دودھ پیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، تو اے اللہ آج اس مصیبت سے نجات دے دے جس مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس پتھر کی وجہ سے۔ فانفرجت شیئا، پتھر تھوڑا سا سرکہ پیچھے کو، لا یستطیعون الخروج منہ، لیکن اتنے تھوڑے سے سرکنے سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ قال الآخر، دوسرا بولا، اللہم انہ کانت لی ابنت عم، اے اللہ تو جانتا ہے میری ایک چاچا زاد میری ایک چاچا زاد کزن تھی، چاچا زاد لڑکی تھی۔ کانت احب الناس الی، احب الناس الی، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے پیاری تھی، محبوب تھی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، کنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، میں اپنی اس کزن سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جتنا کہ کوئی ایک آدمی کسی عورت سے کر سکتا ہے اتنی میں اس سے محبت کرتا تھا۔ فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا، تو میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی، یعنی اس کو برائی کی طرف میلان کرنے کی کوشش کی۔
فامتنعت منی، کہ وہ مجھ سے باز ہٹ گئی، وہ مجھ سے پیچھے ہٹی، یعنی اس نے مجھے میرے ساتھ برا کام کرنے سے منع کر دیا۔ حتی علمت بہا سنۃ من السنین، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا، سالوں سے 1 سال گزر گیا۔ فجاءتنی، تو یعنی فعلمت بہا سنۃ من السنین، یہاں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہاں تک اس کے اوپر جو ہے ایک کے سنین یہاں پہ قحط سالی میں پڑ جاتی ہے، کہ اس کے اوپر ایک بڑی ہی قحط سالی پڑ گئی، جس طرح کے قحط سالی جو ہے وہ پڑا کرتی ہے، ایک اس کے اوپر قحط سالی پڑ گئی۔ علمت بہا سنتن، یہاں تک سنتن کا معنی قحط سالی ہے، کہ اس پر ایک قحط سالی پڑ گئی جس طرح کے کوئی قحط سالی ہوتی ہے۔ فجاءتنی، تو وہ آئی اس مصیبت پہ میرے پاس۔ فَأَعْطَيْتُهَا 20 و100 دینار، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، جو کہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ عَلَىٰ أَن تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، اس بات پہ کہ تو مجھے اپنے ساتھ وہ کرنے دے گی جو میں چاہتا ہوں۔ عَلَىٰ أَن تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكِ فَفَعَلَتْ، تو میں نے اس کو 120 دینار اس بنیاد پہ دینے چاہا کہ وہ مجھے اپنے آپ سے جو میں اس سے چاہتا ہوں وہ مجھے پورا کرنے دے۔ ففعلت، وہ راضی ہو گئی۔ حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں نے پوری قدرت اس پہ کر لی، یعنی گویا کہ تنہائی میں چلے گئے، سارے اسباب مہیا ہو گئے، سب ہو گیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے فلما قعدت بین رجلیہا، کہ جب میں اس کے 2 پاؤں کے درمیان میں بیٹھا، قالت، تو وہ عورت، وہ میری چاچا زاد کہنے لگی، اتق اللہ ولا تفص الخاتم الا بحقہا۔ اس عورت نے جیسی میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر جا، ولا تفص الخاتم الا بحقہ، اس کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ مہر کو اس کے حق کے بغیر مت کھولو۔ مہر کو جو ہم کسی بھی ڈاکومنٹس پہ مہر لگاتے ہیں اس کو خاتم بولتے ہیں۔ کسی بھی مہر کو اس پہ اس کے حق کے ذریعے اسے جو ہے وہ نہ کھولا جائے۔ کنایہ تھا اس بات سے کہ برائی کو نہ کرو، کیا جائے تو حق کے ساتھ کیا جائے، برائی جو ہے وہ نہ کرو، اور اللہ سے جو ہے وہ ڈر جاؤ۔ فانصرفت عنہا، فرمایا اے اللہ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہی احب الناس الیہ، اور یہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ وترکت الذهب الذي اعطیتہ، اور جو سونا میں نے اسے 120 دینار دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، دے دیا اسے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، فرمایا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میں نے برائی پہ پورے اسباب کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ دیا تھا تیری رضا کی خاطر، تو آج اے اللہ اس پتھر سے ہمیں نجات دے دے۔ فانفرجت صخرۃ غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا لیکن وہ ابھی بھی اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔ وقال الثالث، اب تیسرا بولا، اللہم انی استاجرت اجراء، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو اپنے پاس مزدوری پہ لگایا تھا، اجراء مزدور اپنے پاس لگائے تھے، وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، اور سب کو میں نے مزدوری دے دی تھی، غیر رجل واحد، ایک آدمی کو مزدوری نہیں دی تھی۔ ترک الذی لہ وذہب، اس نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا اور چلا گیا تھا۔ فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال، تو اس نے جو اپنا حق چھوڑا تھا اس کو بھی میں نے آگے بڑھایا، اور اس سے جو ہے یعنی جیسے کوئی بکری ہوگی یا اس کا چھوٹا بچہ ہوگا تو اس کو جو ہے وہ بڑا کیا، اور اس سے جو ہے آگے سے آگے بڑھتے گئے، بہت سے جانور بنتے گئے۔ فجاءنی بعد حین، وہ بڑی مدت کے بعد میرے پاس آیا۔ فقال یا عبد اللہ،
اور اس نے کہ مجھے کہا اے اللہ کے بندے ادی الی اجری، میرا اجر میری مزدوری تو مجھے دے دے۔ فقلت، میں نے کہا کل ما ترى من اجرک من الابل والبقر والغنم والرقیق، میں نے اسے کہا کہ جو تو اپنا تھوڑا سا مال پیچھے چھوڑ کے میرے پاس چلا گیا تھا اسی کو میں نے آگے بڑھایا ہے، اور یہ جو تو سامنے دیکھ رہا ہے، اونٹ دیکھ رہا ہے، گائیں دیکھ رہا ہے، بکریاں دیکھ رہا ہے، یہ جو غلام دیکھ رہا ہے، سارے کے سارے اسی کو تیرے مال کو آگے سے آگے بڑھا کے اسی سے میں نے یہ جمع کی ہیں، یہ ہے سارا کا سارا تیرا وہ چھوڑا ہوا تھوڑا سا اجر۔ فقال یا عبداللہ لا تستہزئ بی، اس نے مجھے کہا اے اللہ کے بندے مذاق مت کر۔ فقلت لا استہزئ بک، میں نے اسے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اس بندے نے وہ ساری کی ساری اونٹنیاں، وہ سارے کے سارے گائیں، وہ سارے کے سارے اس کی جو ہے وہ بکریاں اور والرقیق اور سارے کے سارے غلام وہ لیے اور لے کے چل پڑا۔ فلم یترک منہ شیئا، اور اس سے تھوڑا سا کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر یہ والا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو فافرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ آج ہم جس مصیبت میں پڑے ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ فانفرجت الصخرۃ، تو پتھر پھر تھوڑا سا پیچھے سرک گیا۔ فخرجوا یمشون، تو وہ پتھر سے نکل گئے اور چل پڑے اپنے راستے کی طرف۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک بڑی عظیم حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ ہے۔ یہ حدیث بڑی عظمت والی ہے، بہت مرتبے والی ہے۔ معروف یہ واقعہ ہے، 3 بندے جو سفر میں تھے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے، سب سے پہلے تو یہ حدیث پہلے لوگوں کے بارے میں ہے، اس امت کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر کسی بھی مسئلے پہ کوئی اعتراض موجود ہو تو یاد رکھ لیں یہ پہلی امتوں میں سے امت کا واقعہ ہے۔ اور یاد رکھ لیں ایک بات، پہلی امت کے تمام واقعات، پہلی امت کے تمام مسائل، پہلی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام واقعات، تمام شریعتیں ہمارے لیے بھی شریعت ہیں، ہمارے لیے بھی مذہب ہیں، ہمارے لیے بھی دین ہیں، 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، پہلی امت کا کوئی مسئلہ ہمارے قرآن یا ہماری حدیث میں موجود ہو، جو ان کی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں موجود ہوگا، وہ ان کی شریعت کو ہم مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا۔ اگر پہلی امت کا کوئی واقعہ، پہلی امت کا کوئی مسئلہ، پہلی امت کا کوئی طریقہ موجود ہے ہمارے قرآن میں یا ہماری حدیث میں تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ نمبر 2، ہماری شریعت نے اس کو منسوخ نہ کیا ہو، ہماری شریعت نے اس کو منسوخ نہ کیا ہو۔ یہاں پہ اس پہلا شخص جو بیان کرتا ہے کہ میں اب اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن بڑا دور چلا گیا، واپسی آیا تو میں دودھ لے کے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور کھڑا رہا اور میرے بچے میرے قدموں میں رو رہے تھے، یعنی میرے قدموں کے پاس بلبلا رہے تھے اور ان کو میں نہیں دے رہا تھا، اس بنیاد پہ کہ میں اپنے ماں باپ کو پہلے دینا چاہتا ہوں۔ اس اولیت میں دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو اور تنگی نہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا عظیم حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ شمار کیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے۔ تو عبادت کے ساتھ اس کو کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ عمل موجود ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ نے اس کو اپنے ساتھ شمار کیا ہے۔ اسی طرح جو بڑے گناہ شمار کیے گئے ہیں ان میں بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، لیکن اسلام ہمیں کہتا ہے یسروا ولا تعسروا۔ اگر آج کے دور میں کوئی انسان ایسا گھر سے باہر سے کوئی کھانا لے کے آتا ہے اور بچے اس کے قدموں میں رو رہے ہیں اور ماں باپ کو وہ کہے کہ میں پہلے کھلا لوں اور پھر بچوں کو دے دوں، تو اس کو عقل مندی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس اولیت کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو روتا ہوا کہہ دے، اور اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اس لیے کھانا لے کے کھڑا ہوا ہے کہ پہلے میرے ماں کھا لے، پہلے میرا باپ کھا لے، پھر میں اپنے بچے کو دیتا ہوں۔ تو اسلام میں اس امت میں ایسی تنگی نہیں ڈالی گئی ہے۔ یہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے، تو پہلی امتوں میں یقیناً ایسی بات موجود ہوگی۔ اس امت میں یہ ہے کہ والدین کا بھی خیال رکھا جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلا حق والد اور والدہ کا ہے، پھر والدہ کا ہے، پھر والد اور والدہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کر کے کرنا کہ بیوی اور بچے رو رہے ہوں اور پھر انسان اپنے ماں باپ کو ترجیح دے رہا ہو، ایسی حکمت عملی اسلام میں اپنائی نہیں گئی ہے، بلکہ دونوں طرف حسن سلوک اور دونوں طرف انصاف کرنے کا تقاضا وہ سکھایا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے جزئیات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اصل جو اس حدیث کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی رضا کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں اصل مقصد یہ ہے کہ انسان نے اگر کوئی نیک عمل کیا، اب اس حدیث کے اگر آخر میں دیکھیں تو وہ انسان گناہ چھوڑتا ہے، گناہ ترک کر دیتا ہے، اپنے باوجود اس کے کہ وہ عورت پہ قادر ہے، اپنی اس کزن کے ساتھ برائی کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، اور وہ بیچاری مجبور بھی ہے کہ اس نے چونکہ 120 دینار اس کو دیے ہیں، 120 دینار سونے کے بڑی اہمیت ہے ان کی، بڑی اہمیت ہے ان کی، تو 120 دینار کے بدلے وہ اس اپنی کزن کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسے کہہ دیتی ہے اللہ کی خاطر ڈر جا، اور وہ ڈر کے اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس مال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کی رضا یہ مقصود ہے اس باب میں بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا معیار یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرے، انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ جتنا اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا اتنا ہی اعمال کی ویلیو، اعمال کی وقت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں اصل مقصد وہ ہے، اور ضمناً اس واقعے میں 3 لوگوں سے یہاں سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس حدیث میں یاد رکھ لیں کہ مجھے اور آپ، ہم دنیا میں اپنے لیے کچھ چیزیں فیوچر کو سیو کرنے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ کسی نے بینک بیلنس جمع کر رکھا ہے، کسی نے زیور جمع کر رکھا ہے، کسی نے کوئی پراپرٹی سیو رکھی ہوئی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی کیوں سیو رکھی ہوئی ہے، کیوں نہیں اسے یوز کرتے ہو، یہ بینک بیلنس کیوں نہیں یوز کرتے ہو، یہ زیور کیوں نہیں یوز کرتے ہو، کیوں نہیں اس کو سیل کر کے کسی کام میں لگاتے؟ تو جواب یہ ہے کہ کل مستقبل میں ہمیں کام آئے گا، کل ہماری اولاد کے کام آئے گا، کل ہمیں کسی مجبوری میں یہ چیز کام آ جائے گی۔ انسان کاروبار کرتا ہے، تھوڑی سی سیونگ کر رکھتا ہے، پوچھا جائے کیوں کرتا ہے کہ کل مشکل میں میرے کام آئے گی۔ یاد رکھ لیں کہ یہ مالی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے مجبوری کے وقت ہمارے پاس آئیں یا نہ آئیں، لیکن ایک ایسی چیز جو ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل موجود ہے کہ ہم مجبوری میں رب سے کہہ سکیں کہ اللہ فلاں عمل میں نے تیری خاطر کیا تھا، آج اس عمل کو میں وسیلہ بنا کے تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے اس عمل کو، میری اس مصیبت کو ٹال دے۔
کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل موجود ہے کہ جس عمل کو میں اور آپ وسیلہ بنا کے یہ کہہ سکیں کہ اللہ فلاں عمل میں نے تیری خاطر کیا تھا، آج میں اس عمل کو وسیلہ بنا کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اس مصیبت کو ٹال دے؟ یقیناً اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو اپنے باس گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری عمر 20 سال 30 سال 50 سال ہو گئی، آخر کوئی عمل موجود ہے کہ جس کو ہم مصیبت کے وقت اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ دوسری بات بھی سوچنے کو یا اس حدیث سے ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو آخری کے پہلے جس آدمی کا واقعہ موجود ہے کہ اس کے پاس ایک امانت رہ گئی اور اس امانت کو اس نے آگے سے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اس امانت کی وجہ سے بہت زیادہ مال بن گیا اور امانت لینے والا آ گیا تو اس نے وہ پورا کا پورا مال اٹھا کے اس امانت والے کو اس کا حق دے دیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے، ایک بات اس سے ایک مسئلہ بھی نکالا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی امانت دی ہو اور وہ امانت فی نفسی ہی آگے سے آگے بڑھ سکتی ہے، مثلا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں کوئی افزائش ہو سکتی ہے، کوئی زمین کسی کو دے دی، کوئی درخت کسی کو دے دیا، کوئی چیز کسی کے حوالے کر دی اور اس چیز کے اندر آگے بڑھوتی ہوتی رہتی، وہ چیز بڑھتی رہتی ہے تو وہ اس کو ملے گی جس کی امانت تھی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا حقدار وہ ہے۔ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جانور تو نے امانت میں دیا تھا اور اب اس جانور نے اپنا بچہ دے دیا ہے تو بچہ میرا ہے اور اس کی ماں تیری ہے۔ تو جانور امانت میں دے گیا تھا نا، بھینس دے کے گیا تھا، بکری دے کے گیا تھا یا جو بھی دے کے گیا تھا، لیکن اب یہ اس بکری نے بچہ دے دیا ہے یا اس گائے نے یا اس بھینس نے دے دیا ہے تو بچہ میرا ہے اور یہ اس کی ماں تیری ہے، کیونکہ امانت میں اکیلی دے کے گیا تھا۔ تو ایسا نہیں۔ امانت کے اندر اگر امانت کے اندر تولد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی امانت کے اندر سے کچھ اور چیز نکل آتی ہے تو وہ بھی صاحب امانت کی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو اس سے یہ بھی دلیل لی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی آگے کی احادیث انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔